جو پاک زمین تلاش کرے سجدے کے لیے وہ ساجد، اور جس کے سجدے کی زمین منتظر ہو اسے کہتے ہیں سجار۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں، بات پہنچ رہی ہے؟ زمین جس کے سجدے کی منتظر ہو وہ ہے سجاد۔ عزیزان گرامی، امام ہے سید الساجدین، سارے سجدہ کرنے والوں کے سردار، تمام عبادت کرنے والوں کی زینت۔ چھٹے امام فرماتے ہیں روز قیامت ہوگا، سارے انبیاء صف باندھے کھڑے ہوں گے، ائمہ ہوں گے، شہداء، صالحین، صدیقین، اوصیاء سب کھڑے ہوں گے۔ اچانک منادی ندا دے گا اینا زین العابدین، عابدوں کی زینت کہاں؟ سب انبیاء سر اٹھا کے دیکھیں گے کہ کون جائے گا۔ ایک مرتبہ سید سجاد آئیں گے، سارے انبیاء کہیں گے آفرین، اسی کو ہونا چاہیے تھا، اس نے اس مقام پہ عبادت کی ہے جہاں انبیاء بھی لرزتے نظر آ رہے تھے۔ ارے ناموس پہ حرف ہے اور یہ سجدے کر رہا ہے، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے۔ جناب ایوب کا صبر مشہور ہے، جب ان کی زوجہ پہ حرف آیا کہا کہ پروردگار سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اللہ نے کہا ایوب یہ آپ کو بیٹے کس نے دیے تھے؟ کہا پروردگارہ تو نے۔ کہا گھر کس نے دیا تھا؟ کہا پروردگارہ تو نے۔ یہ کھیت کھلیان یہ سب کچھ کس نے دیا؟ کہا پروردگارہ تو نے۔ کہا اگر میں نے چھین لیا تو آج شکوہ کر رہے ہو؟ کہا پروردگارہ نہیں، لیکن اس سے آگے مجھ میں برداشت نہیں۔ زوجہ کون تھی؟ رحمہ نام تھا، جناب یوسف کی بیٹی تھی۔ کہا پروردگارہ میری زوجہ سے متعلق اگر کوئی بات کرے گا تو میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ تو جناب ایوب کا صبر، اللہ نے کہا قیامت تک جب صبر کی بات آئے گی ایوب آپ کا نام آئے گا، لیکن جہاں جناب ایوب کا صبر ختم ہوتا ہے وہاں سے سید سجاد کا صبر شروع ہوتا ہے۔ عزیزان کرام، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، جملہ مصاحب کا، لیکن مجھے یہاں پہ پیش کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ نے دیکھا ہے آج پوری دنیا میں حکومتیں بدل رہی ہیں، ہر آدمی کہتا ہے آنے والا میں کیا کر سکتا ہوں، ملک میں خانہ جنگی ہے، سول وار ہے، خزانے خالی ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، حالات اچھے نہیں ہیں۔ اور اگر کسی نے عصر عاشور میں امامت سنبھالی ہو، پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی، کسی نے اگر عصر عاشور میں امامت سنبھالی ہو اس سے زیادہ حالات تو خراب نہیں ہو سکتے۔ ارے خانہ جنگی نہیں، باپ کا لاشا تپتی ریت پہ پڑا ہے، پھپھیاں ان کی چادریں چھینی جا رہی ہیں، امام کی اپنے گلے میں طوق ہے، ہاتھوں میں زنجیریں، پاؤں میں بیڑیاں، لیکن اس حالت میں بھی کہتے ہیں پروردگارہ میں تیرا کیسے شکر ادا کروں، تو نے آل محمد کو سب سے زیادہ بعظمت بنایا ہے۔ پروردگارہ شکر ہے کہ تو نے ہمیں سب سے زیادہ بعظمت بنایا، وہ آزمائشیں ہمیں دی ہیں کہ ہم آزمائشوں پہ پورا اتر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، میں پیش کر رہا ہوں، صرف 2 جملے فضائل کے پیش کروں گا چوتھے امام کے، اگر سننا چاہیں بس بھئی میں بہت معذرت، میں اتنا تفصیل سے نہیں، 1 گھنٹہ ہونے والا، چند جملے پیش کروں گا، سن لیجئے، مکمل کر رہا ہوں۔ سید الساجدین کیوں ہیں؟ امام سجدے میں ہیں۔ شیعہ سنی علماء نے لکھا کہ امام سجدے میں تھے، گھنٹوں سجدہ کرتے تھے، 1-2 گھنٹہ معمولی بات تھی، 4-4 5-5 گھنٹے بھی سجدہ آج کے وقت کے لحاظ سے امام کا سجدہ ہوتا تھا، طولانی سجدے اور پیشانی پہ نشان۔ اب امام سجدے میں ہیں، اچانک مدینے میں آواز آتی ہے گھر سے باہر، ارے زین العابدین کا بیٹا سید سجاد کا بیٹا کنویں میں گر گیا۔ کون؟ امام باقر علیہ السلام۔ جیسی آواز سنی امام کی زوجہ نے، چوتھے امام کی زوجہ نے، 5ویں امام کی ماں، کون ہے؟ فاطمہ بنت حسن۔ سنیں گے؟ فاطمہ بنت حسن نے صرف سنا ہمارا بیٹا کنویں میں گر گیا۔ اب سارا مجمع جمع رہے، کنویں کے اندر کون اترے بچے کو نکالنے کے لیے؟ سن رہے ہیں نا؟ تو اب ایک مرتبہ زوجہ نے سنا، دوڑتی ہوئی اس حجرے میں آئیں جہاں چوتھے امام سجدے میں، اور آنے کے بعد کہا میرے آقا، میرے مولا، میرے سرتاج، ہمارا بچہ کنویں میں گر گیا۔ لیکن امام سجدے کو طولانی تر کرتے چلے جا رہے ہیں، وہاں زوجہ بار بار رو رہی ہیں، چیخ رہی ہیں، مولا ہمارا بیٹا کنویں میں گر گیا، بیٹا کنویں میں گر گیا۔ بہت دیر بعد 1.5-2 گھنٹے جتنا بھی وقت گزرا، امام اٹھے، زوجہ کو روتا دیکھا، کہا کیا بات ہے کنیز خدا، اتنا کیوں گریا کر رہی ہیں؟ کہا میں اتنا چیخ رہی تھی، آپ کو آواز نہیں آ رہی تھی؟ امام نے کہا جب میں سجدے میں ہوتا ہوں تو یہاں نہیں وہاں ہوتا ہوں۔ توجہ ہو، توجہ توجہ، سارے مجمع کی توجہ۔ الصلاۃ معراج المؤمن، حبیب خدا کی حدیث ہے، نماز مومن کی معراج، نماز کی معراج سجدہ، سجدے کی معراج سید الساجدین کا سجدہ، یہ سید الساجدین میں ہے، معراج یہاں نہیں ہوتی وہاں ہوتی ہے۔ امام وہاں تھے، یہاں تھے ہی نہیں، اس لیے زوجہ کی بات کو نہیں سن رہے تھے، کہا میں خدا کے ساتھ تھا، سجدہ اس کا کر رہا تھا۔ ایک مرتبہ کہا ہمارا بیٹا کنویں میں گر گیا،
امام نے فرمایا ایک کنیز خدا آنسو صاف کر لے، میں بھی اپنے بچے کو لے کے آتا ہوں۔ بھئی یہ بھی کوئی عام بی بی نہیں تھے، انہوں نے فوراً آنسو صاف کر لیے، کہ مجھے یقین ہے جب آپ نے کہا ہے تو بیٹا صحیح ہے۔ کیوں اتنا یقین تھا؟ کیونکہ یہ امام کی بیٹی ہے، امام حسن مجتبی، امام کی بیٹی ہے، امام کی پوتی، امام کی بھتیجی، امام کی زوجہ، امام کی ماں، امام کی دادی۔ ان کا ہر رشتہ امامت سے، جو چاروں طرف سے ائمہ میں گھری ہوں وہ کون بی بی ہوں گی؟ عام بی بی نہیں تھی، بس فوراً آنسو صاف کیے، کہا آپ نے کہہ دیا مجھے یقین ہے بچہ صحیح سالم۔ امام اٹھے، اب میں پیش کروں اپنے انداز سے کیسے چلے ہوں گے؟ میرا دل کہتا ہے امام نے ایک مرتبہ ولایت کی قبا اڑی ہوگی، امامت کی عبا لی، عصمت کا تاج رکھا، تولا کی تسبیح لی، تبرہ کا ڈنڈا لیا، جیسے ہی نالین پہنے زمین قدموں کے بوسے دینے لگی، جہاں سے لبیک کی صدائیں آنے لگی، جیسے امام گھر سے باہر نکلے سارا مجمع راستہ دینے لگا، کہا رہے زین العابدین آ رہے ہیں، سب نے راستہ دیا، امام کنویں کے کنارے آئے، اب سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، ارے 2 گھنٹے سے بچہ پانی کے اندر ہے، اس آدمی کو احساس بھی نہیں، نہ آنکھوں میں آنسو ہیں، ہمارا بچہ ہوتا تو ہم تو سوچ سوچ کے مر جاتے، نہ اسے پرواہ، اور اتنے یقین کے ساتھ کنویں کے دہانے پہ کھڑا۔ اب سارے مدینے والے دیکھ رہے ہیں، امام سجاد نے ہاتھوں کو بلند کیا، کہا کہ پانی میری امانت لوٹا دے۔ سارے مدینے نے دیکھا، ایک مرتبہ کنویں کا پانی ابھرنے لگا، اور سب نے دیکھا 5ویں امام پانی کے اندر نہیں، پانی کے اوپر بیٹھے کھیل رہے ہیں۔ 4تھے امام نے آغوش پھیلائی، 5ویں امام نے اپنے بابا کی آغوش کو اپنے ہاتھوں میں لیا، جیسے چلنے لگے ایک نے ہمت کی، کہا سید سجاد کیا آپ گھبرائے نہیں تھے؟ اتنی دیر سے بچہ پانی کے اندر تھا، مولانا کا نہیں گھبرایا، کہا پوچھ سکتا ہوں کیوں؟ ہم نے معجزہ تو دیکھ لیا آپ کا، پوچھ سکتا ہوں کیوں نہیں گھبرایا؟ کہا ہاں پوچھ سکتا، بتاؤں کیوں نہیں گھبرایا؟ کہا فرمائیے فرزند رسول کیوں نہیں گھبرایا؟ کہا میں اس کی عبادت میں تھا، جب میں نے اس کی عبادت میں خیانت نہیں کی، جب میں نے اس کی عبادت میں خیانت نہیں کی تو وہ میری امانت میں کیسے خیانت کر سکتا؟ مجھے یقین تھا میرا بچہ صحیح ہے، عصمت اور ہے، یہ سید سجاد ہیں۔ میں نے سادہ اور آسان کر کے پیش کیا ہے۔